حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی لے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ حدیث نبوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی الفاظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں نے اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ حدیث نبوی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ حدیث نبوی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔